آپ کے دل میں رچنس ہو تو فارغ کریں اپنے آپ، ٹائم نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور پھر دیکھیں آپ کے مسئلے کیسے حل ہوتے۔ کئی لوگ سے میں نے سنا ہے، ایک بھائی بہت مشکل سے گزر رہے تھے، 2 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور 6-7 مہینے ہو گئے ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کوئی فیملی پرابلم تھی۔ اور ایک دن مجھے ملے اینڈ ہی واز سو ہیپی، اور انہوں نے مجھے ایک سینٹینس کہا جو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ انہوں نے کہا کہ علی بھائی، all it took was one تہجد، that's it، لیکن 6 مہینے مجھے کبھی ٹائم نہیں ملا، مجھے لوگوں سے ملنے کا ٹائم مل گیا، مجھے لوگوں سے کہانیاں سنانے کا ٹائم مل گیا، لوگوں کی سننے کا ٹائم مل گیا، لیکن تہجد کا ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ all it took was one تہجد، اور میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ میکنگ دعا ایٹ دا ٹائم آف تہجد از لائک این ایرو وچ ڈز ناٹ مس اٹس ٹارگیٹ۔ تو باقی یہ کہ اللہ دعا آپ کریں اور نہ ملے یہ ایک الگ بات ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ وہی دیں گے جو بہتر ہے، لیکن یہ سینٹینس یاد رکھنے والا ہے کہ all it took was one تہجد۔ تو اپنے آپ کو فارغ کریں، ٹائم نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ آپ کے ہی لیے بہتر ہے۔ اور پھر یہ حدیث، انس بن مالک reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, Allah Almighty said، حدیث قدسی ہے، O son of Adam, if you call upon me and place your hope in me, I will forgive you without hesitation۔ اگر تم ہوپ میرے سے لگاؤ گے، امید میرے سے لگاؤ گے، تو میں تمہیں معاف کروں گا، without any hesitation میں تمہیں معاف کروں گا۔ O son of Adam, if you have sins piling up to the clouds and then ask for my forgiveness, I will forgive you without hesitation۔ اور اگر تیرے گناہ آسمان تک جا رہے ہیں اور آسمان کی طرح پائل اپ ہو چکے ہیں، کلاؤڈز کی طرح، یعنی اتنے سنز ہو چکے ہیں کہ تم اسراف کر چکے ہو، اور تم مجھ سے معافی مانگو گے، میں تمہیں معاف کروں گا، لیکن سچے دل سے توبہ کرو گے، میرے پاس آؤ گے، میرے سے بات کرو گے، مجھے ریکگنائز کرو گے، تو میں تمہیں معاف کروں گا۔ تو کویسچن یہ ہے کہ کیا ہمارے ہوپس اللہ تعالیٰ سے لگے ہیں یا ہمارے ہوپس کریشن سے لگے ہیں؟ میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں، میں حیران ہوں کہ ہم ایک انسان کے لیے راتیں جاگ لیتے ہیں، ہم اس کے لیے اپنے ڈیسیجن چینج کر لیتے ہیں، کیریئر کے جو ہماری لائن ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں ایک انسان کو پانے کے لیے، ایک انسان کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور بعد میں ہمیں کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ملتا، بعد میں ہمیں جو ہے وہ ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے اتنا کچھ کیا اور آگے سے رزلٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہیں وہ مثالیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں بتا رہے ہیں، حدیث میں بتا رہے ہیں کہ تم میرے سے امید لگاؤ، تم میرے پاس آؤ، تم میرے سے مانگو، پھر دیکھو کہ تمہارا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اور امید لگانے کے حوالے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے kalamullah.com پہ آپ جائیں تو وہاں پر ایک کتاب ہے ابن تیمیہ کی، آئی تھنک ریلیف فرام ڈسٹریس، یس ایگزیکٹلی یہ نام ہے، ریلیف فرام ڈسٹریس، کے ڈسٹریس سے ریلیف کیسے ملنا ہے، اوکے یہ کتاب ہے۔ وہ کتاب اس آیت کی تفسیر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صرف ایک آیت کو پکڑا ہے ابن تیمیہ نے اور پوری کتاب لکھ دی۔ اس میں وہ ایک بات لکھتے ہیں کہ اسلاف جان بوجھ کر یہ دعا کرتے تھے، یہ بھی ایک دعا تھی ان کی کہ ہماری دعائیں ڈیلے ہوں، ہماری دعاؤں کی قبولیت ڈیلے ہو۔ اب یہ ہمارے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں بہت ڈوبے ہیں، بڑی عجیب بات ہے، ہم تو چاہتے ہیں یوں دعا قبول ہو، میں اللہ سے مانگوں اور چیز میرے سامنے ہو، چاہے وہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ اسلاف کہتے تھے کہ ہم جان بوجھ کے وش کرتے تھے کہ دعائیں ڈیلے ہوں، کیوں؟ کیونکہ جب بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے اس کا تعلق ہی اللہ سے اور ہوتا ہے، تو وہ اس تعلق کو انجوائے کرتے تھے کہ ہم تکلیف میں ہیں، ہم کسی ڈسٹریس میں ہیں، بس ہم دعائیں کیے جائیں، تو یہ تعلق انہیں بہت لطف دیتا تھا۔ یہ ایک بہت ہائی لیول کی بات ہے۔ بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں مصیبتیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، انسان پر بہت سے فیزز آتے ہیں، اور اس فیز میں اگر اللہ سے آپ کنیکٹ کر جائیں تو یہ آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اس فیز میں اگر اللہ سے دور ہو جائیں تو پھر یہ شر ہے بہت۔